بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك ضياعا فإلي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مال چھوڑ کر جائے یعنی انتقال ہو جائے اور پیچھے مال چھوڑ جائے فَلِوَرَثَتِهِ، وہ مال اس کے ورثہ کا ہوگا۔ وَمَن تَرَكَ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ، اور جو اپنے پیچھے اہل و عیال یعنی بال بچے چھوڑ دے بے سہارا، جن کے پاس کوئی مال نہ ہو، فَإِلَيَّ، تو ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ یہ کتاب الفرائض گزشتہ درس سے شروع ہوئی تھی۔ کتاب الفرائض میں یعنی میراث سے متعلق احکامات، اور پھر گزشتہ درس میں تقسیم وراثت کی اہمیت سے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ بات عرض ہوئی تھی کہ شریعت میں وراثت اور میراث کی تقسیم کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کی شرعی تقسیم کو نظر انداز کرنا یا غلط طور پر تقسیم کرنا، کسی کا حق مار لینا، دبا لینا، اس پر کتنی وعید شریعت میں آئی ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مال چھوڑ جائے انتقال کے بعد، وہ مال اس کے ورثہ کا ہوگا۔ ورثہ اس کے یعنی شرعی حقدار ہوں گے، یہ میراث ہوگی۔ اور جو شخص چھوڑ جائے اپنے پیچھے بچے اہل و عیال، یعنی ایسے یعنی مال نہیں چھوڑے، اس کے پاس کوئی مال نہ ہو لیکن اس کے اہل و عیال، اس کے ورثہ وہ چھوڑ جائے جن کے پاس اسباب نہیں ہے، مال نہیں ہے، میراث بھی نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی پرورش، ان کا خیال رکھنا، دیکھ بھال، یہ میرے ذمہ ہے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی اس امت پر مہربانی ہے۔ آپ کتنے مہربان تھے۔ آج تو ہم میں سے ہر ایک کی نظر مال پہ ہوتی ہے نا، بھائی کا انتقال ہوا، والدین کا ہوا، چھوٹے بہن بھائی ہیں، چھوٹے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، پوتے ہیں، کوئی بھی ہے، ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی، نہ ان کی پرواہ ہوتی ہے۔ ہمیں تو آج پرواہ ہے کس چیز کی، بھئی یہ کیا مال چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مال ان کے ورثہ کا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اپنے ورثہ کو ناداری، مسکینی، غربت کی حالت میں چھوڑ گیا، جس کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہ میرے ذمہ ہوگا۔ بہرحال یہ کتاب الفرائض گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جو میراث ہوتی ہے اس میں 4 حق لازم ہو جاتے ہیں، 4 حقوق اس کے مال میں۔ اس 4 حقوق میں سے سب سے پہلا حق میں نے عرض کیا تھا، وہ ہے تجہیز و تکفین، کہ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ وہ جو مال چھوڑ کے گیا ہے، اس کے مال میں سے اس مرحوم کی تجہیز اور تکفین کا اہتمام کیا جائے، لیکن اعتدال کے ساتھ، تاکہ مال ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو، اعتدال کے ساتھ۔ جو نارمل عام طور پر تجہیز و تکفین پہ خرچہ آتا ہے، بخل سے بھی کام نہ لے، اسراف سے بھی کام نہ لے، اعتدال کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے تو حق ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تجہیز و تکفین کا معاملہ، وہ سب اس مرحوم کے مال میں سے کیا جائے۔
اگر کوئی اپنے طور پہ کر رہا ہے ہمدردی میں کوئی اور رشتہ دار، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو میت کا جو مال ہے اسی میں سے تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر میں نے عرض کیا ہوتا قرضہ۔ اگر میت کوئی قرضہ چھوڑ گیا ہے، اس کے ذمہ حقوق واجب تھے، کسی سے قرضہ لیا تھا، کچھ مال لیا تھا، کوئی بھی چیز لی تھی، ادائیگی اس نے نہیں کی تھی، تو دوسرے نمبر پر حق اس کے مال میں سے ہے کہ اس قرضوں کا حساب لگایا جائے، اس کے ذمہ کتنے قرضے تھے اور اس قرضے کا حساب کر کے اس مال میں سے اس کو الگ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، 1,00,000 روپے چھوڑے ہیں اور 30,000 روپے اس پہ قرضہ تھا، تو تقسیم وراثت سے پہلے یہ 30,000 الگ کیے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ دیکھا جائے گا وصیت، جائز وصیت، کوئی حرام کام کی ناجائز وصیت نہ ہو، جائز وصیت کر کے گیا ہے کوئی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے بھائی میرے مال میں سے اتنے جو ہے مسجد میں دیے جائے، اتنے فلاں غریب کو دیے جائیں، یتیم خانے میں دے دیے جائے، کسی مدرسے میں دے دیے جائے، فلاحی ادارے میں دے دیے جائیں، تو ان وصیتوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر جائز وصیت ہے تو 1/3 مال میں اس کا نفاذ ہوگا، 1/3۔ 1/3 کہتے ہیں اگر کسی چیز کے 3 حصے کیے جائے، 3 حصوں میں سے 2 حصے نہیں، جو 1 حصہ ہے صرف اس کے بقدر اس کا نفاذ ہوگا۔ اگر وصیت اتنی زیادہ تھی کہ 1/3 سے زیادہ ہے تو پھر 1/3 تک نفاذ ہوگا، باقی مال میں 2/3 میں نہیں ہوگا، 2/3 ورثہ کا حق ہے۔ تو 1/3 تک دیکھیں گے جو وصیتیں کی تھی، وصیتوں کو بھی پورا کر دے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اب چوتھی چیز ہے میراث، چوتھی چیز ہے وراثت۔ سمجھ گئے؟ پہلی چیز تھی تجہیز و تکفین، اس کا خرچہ الگ کر دے۔ دوسرے نمبر پر قرضے تھے، وہ الگ کر دے۔ تیسرے نمبر پر بھائی میت نے کوئی وصیت تو نہیں کی، وصیت کی کسی کو کوئی چیز دینے کی، فلاحی ادارہ، کسی خیراتی کاموں میں، تو اس کا بھی نفاذ کر دے۔ پھر چوتھے نمبر پہ اب جو مال بچ گیا، اب یہ میراث ہے۔ یہ سب باتیں ہو گئی گزشتہ درس میں، تمہید کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ ورثہ کا حق ہے اور اس میں جتنے ورثہ ہے شرعی، سب کا اپنا اپنا حق ہے۔ لہٰذا ایک تو اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی اپنی مرضی سے تصرف کر لے۔ اب سارا مال یہ سب جو ہے بڑے بیٹے کے انڈر میں ہے، تو اس نے اس میں اپنی مرضی سے پیسے اٹھانے شروع کر دیے، اپنی مرضی، ایک چونی کا تصرف بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ اس کی ذاتی ملکیت تھوڑی ہے، اب تو یہ میت کی مرحوم کی میراث بن گئی، اور میراث میں اس کے بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے، اس کی بیوہ کا بھی حق ہے، اور جتنے شرعی حقوق رشتہ دار ہیں میراث کے اعتبار سے، تو ان کا حق ہے۔ پھر ہر ایک کے شریعت نے اپنے اپنے حصے مقرر کیے ہیں۔ بیوہ کا اپنا حصہ ہے، بیٹوں کا اپنا، بیٹیوں کا اپنا، ماں باپ اگر اس کے موجود ہیں ان کے اپنے حصے ہیں، پھر بہن بھائی، یہ سب معاملات اپنی اپنی شرعی حصے ہیں۔ تو ایک تو کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی اپنی مرضی سے بندر بانٹ کر لے، یہ آپ کا ہو گیا، میرا ہو گیا، اس کا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور تیسرا، کوئی اپنی مرضی سے سب کی اجازت، یعنی کسی ایک کی بھی اگر اجازت نہیں لی تو وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا، بلکہ اس میں اب سب ورثہ حقدار ہے۔ ایک کی بھی اگر رضامندی نہیں ہوگی یا اجازت نہیں لی ہوگی تو اس کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی تھی، اور اسی چیز میں آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمزوری اور کوتاہی ہے۔ ایک بات یہ عرض ہوئی کہ بالکل میراث کو تقسیم نہ کرنا، اسی طرح چھوڑ دینا، یہ بھی شرعاً غلط ہے۔ بھئی میراث یہ خدائی انعام ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ورثہ کے لیے ایک انعام ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اب اس کو اسی طرح چھوڑ دینا، نظر انداز کر دینا کہ بھئی ہمیں اس تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جتنا جلد سے جلد ہو سکے میراث کو تقسیم کر دیا جائے مناسب وقت پر۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ انتقال ہوا، میت دفنائی بھی نہیں ہے، یا اگلے دن بیٹھ کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ گئے، ایسا نہیں۔ ہاں، کچھ وقت گزر جائے اور جو پسماندگان ہے ان کو تسلی ہو جائے، معاملات اپنی اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر سب تسلی سے مل بیٹھ جائے، اور اگر ان میں کوئی عالم موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کسی مدرسے میں مفتیان حضرات کے پاس، علماء کے پاس سارا حساب کتاب لکھ لے کہ بھئی ہمارے والد نے یا والدہ نے یا بھائی نے، جس نے بھی، جس کا انتقال ہوا، اتنے پیسے چھوڑے، یہ پلاٹ ہے، یہ گھر ہے، یہ زمین ہے، یہ دکان ہے، ایک ایک چیز کی تفصیل لکھ کے دارالفتہ میں جمع کرائیں۔ آپ ہمیں بتائیں اب کہ بھئی ہمارا کتنا حصہ بنے گا، کس کے کتنے کتنے حصے ہوں گے۔
لیکن دارالفتہ میں آپ دیکھ لیں، ہم 2 سال رہے ہیں، افتاء نے کیا. اب کراچی کی صرف کتنی بڑی آبادی ہے، میراث کے مسائل تو ضرور آتے ہیں، لیکن اب دیکھیں نا آبادی کے اعتبار سے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ اس چیز کو اہمیت نہیں دے رہا. اگر ایسا ہوتا تو بھئی دارالفتہ میں تو ہزاروں مسائل آنے چاہیے تھے میراث کے نا، لیکن اس طرح نہیں ہے، آتے ہیں، ضرور آتے ہیں، اور ماشاءاللہ اکثر حضرات اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. لیکن جس قدر ہماری آبادی ہے اس کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کس طرح تقسیم ہو رہی ہے؟ تو اس سے یہ اندازہ تو ضرور ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو میراث کا مسئلہ ہے شرعی، اس میں بھی ہم بڑی کوتاہی کا شکار ہیں. تو لہٰذا اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور نہ اس کے اندازوں سے تقسیم ہوگی، اور نہ یہ ہوگا کہ جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھ لیا تو وہ اس کا ہو گیا. بیٹوں کے ہاتھ میں دکان ہے وہ انہوں نے لے لیا، گھر کا سامان بیوہ کے کنٹرول میں تھا وہ انہوں نے لے لیا، باقی سب محروم ہو گئے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ باقاعدہ علماء سے رجوع کیا جائے، مفتیان حضرات سے، جس کا جو حصہ بن رہا ہے وہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے. دوسری خرابی یہ ہے کہ ہم اس میں بعض دفعہ نابالغ جو ورثہ ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بچہ ہے، نابالغ ہے، یہ کون سا ہم سے پوچھ سکتا ہے، بھئی اس کو چھوڑ دو. غلط ہے. ہم اگر کسی کا حق ماریں گے تو پیٹ میں جہنم کی آگ بھریں گے، چاہے بالغ ورثہ ہے نابالغ ورثہ ہے. ہاں نابالغ ہیں ان کا حصہ الگ کر دیں، پھر جو ان کے سرپرست ہے وہ اس حصے کو سنبھال لے. ہم یہ نہیں کہتے کہ چھوٹے بچے کو ہاتھ میں دے دیں، لیکن سب کے حصے الگ کرنے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا یتیم پوتے رہ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے مرحوم کے، اب وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ مال سنبھال نہیں سکتے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ان کو ہڑپ کر دیا جائے. تو لہٰذا جو ان کے سرپرست ہے، بڑے ہیں، ان کے حصوں کی حفاظت کریں گے. اسی طریقے سے آج ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ہم اچھے خاصے دیندار، سمجھدار، شریعت کو سمجھنے والے بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے. ایسا بالکل یہ زندہ مسئلہ ہے معاشرے کا، اور انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بے دین نہیں، اچھے خاصے دیندار، اہل دین، اہل علم، وہ اس کے اندر بھی ملوث ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں بہن کو دینے کا رواج نہیں ہے، یا پھر کیا ہے بھائی بہن سے معاف کرا دیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر زبانی معاف کرا دیا اس کا بھی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہ دل سے راضی نہ ہو. اور کیا راضی ہوگی؟ یہ تو انتہائی غیرت کے بھی خلاف بات ہے کہ میں بہن سے جو ہے حصہ معاف کرا رہا ہوں کہ بھئی تم چھوڑ دو، بھئی یا بھائی چاہیے یا میراث چاہیے. اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، یا تو بھائی کو اختیار کر لو یا میراث لے لو، ورنہ ہمارا بہن بھائی کا رشتہ ختم ہے. کتنی بے غیرتی کی باتیں ہیں، کتنے افسوس کی بات ہوگی ہے. پھر اس میں زبردستی کرنا، رشتے ختم کر دینا. یاد رکھیں یہ ہندوانہ تصور ہے، یہ ہندوؤں میں تصور تھا کہ بھئی جو ہوا بیٹوں کو میراث ملے گا. اب باپ نے اپنی زندگی میں کچھ دے دیا، مرنے کے بعد بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہم مسلمانوں نے بھی اس تصور کو لے کر اس پر عمل کر رہے ہیں. پھر جب انتقال ہو گیا والد کا تو اب کیا ہو گیا بھئی بھائی مل بیٹھے ہیں اور آپس میں تقسیم کر دی. یا تو سرے سے بہنوں کو دیا ہی نہیں، نہ ان کو اس میں کوئی آنے، اور یا پھر جو ہے بلا کے ان کو کہا بھئی یار یہ آپ چھوڑ دو اپنا حصہ، کہہ دو میں نے معاف کر دیا. تو اس طرح اگر خود سے ہم کہیں ان کو کہ بھئی معاف کر دیا، وہ زبان سے کہہ بھی دے، یہ شرعی حق معاف نہیں ہوگا. اس سے قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی. اور اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو یہ ایسا ہے جیسے ہم ان کا حق کھا رہے ہیں. تو اس میں یہی درخواست ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ناسور اور یہ بیماری بہت زیادہ ہے. شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں بہنوں کو محروم کرنے والے؟ اور اگر دیکھا بھی جائے اخلاقیات کے طور پر تو یہ کتنی اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہوگی کہ میں اپنی بہن کو حصہ نہیں دوں، میں اس کا حصہ جو ہے لے رہا ہوں. اور اسی طریقے سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھے، اس میں اگر شوہر نے بیوی کو مہر نہیں دیا تھا
تو اس کا مہر بھی ادا کیا جائے گا۔ مہر تو حق واجب ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے یا تم مہر چھوڑ دو، معاف کر دو، یا انتقال ہو گیا تو بیوہ کو کہا جاتا ہے یار تم ابھی مہر جو ہے نا مہر معاف کر دو۔ وہ ویسے ہی پریشان، اس کے شوہر کا انتقال، وہ صدمہ الگ ہے، اور ہم بٹھا کے اس سے مہر معاف کروا رہے ہیں۔ یہ بیوہ کا حق ہے، چاہے زندگی میں بھی شوہر زندہ ہے تب بھی مہر تو بیوی کا حق ہے۔ اس کو زندگی میں معاف کرانا، حیلے بہانے کرنا اس طرح کے تاکہ یہ مہر سے جان چھوٹ جائے، یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، غیرت کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ مرد ہونے کی حیثیت سے میں یہ کیا کر رہا ہوں کہ میں مہر معاف کر رہا ہوں؟ میں اس پہ بھی قادر نہیں ہوں۔ اب ظاہری بات ہے کون طیب نفس سے معاف کرتا ہے؟ میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، میں اپنا حصہ چھوڑوں گا طیب نفس سے، دل کی خوشی سے؟ جب میں نہیں چھوڑ رہا ہوں تو میری بہن اپنا حصہ دل کی خوشی سے نہیں چھوڑے گی۔ وہ بیوہ جو ہے وہ بھی دل کی رضامندی سے تو نہیں مہر معاف کرے گی جب میں مال دل کی رضامندی سے نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کو بھی دیکھ لوں ذرا۔ تو بعض دفعہ مہر معاف کرائے جاتے ہیں، بعض دفعہ بہنوں سے جو ہے حصے معاف کرائے جاتے ہیں کہ بھئی تم حصہ مت لو، تم چھوڑ دو۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض دفعہ ایسا ہے کہ اس میں اب جو طاقتور ہے، بعض بیٹے ایسے ہیں کہ سارا کنٹرول ان کا ہے، کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے، تو بھئی اب سب کے سب پہ وہ بیٹھ گئے قابض ہو کے۔ اب گھر میں تو ان کو نہیں بیچاروں کو حساب کتاب پتہ کہ اس دکان کا کیا حساب ہے، اس دکان کی کیا قیمت ہے، اس مکان کی کیا قیمت ہے، اس زمین کی کیا قیمت ہے۔ ہو سکتا ہے چھوٹے بھائی ہوں، ان کو بھی کچھ نہیں پتہ، گھر میں بہنیں ہیں، ماں ہے، ان کو بھی نہیں پتہ۔ تو میں نے کہا بھئی چھوڑ دو، ختم، وہ میرا ہو گیا سارا۔ تو یاد رکھیں قیامت کا ایک دن آنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی نے اگر بالشت بھر زمین بھی کسی کی قبضہ کی، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری وعیدیں بھی آئی ہے کہ جو حدیث میں ایک وعید یہ بھی ہے کسی کو اس کے میراث کے جس قدر حصے سے محروم کرے گا اسی قدر اس کے حصے کو جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا۔ تو یہ حقوق ہے، یاد رکھیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے بڑی سخت وعید ہے قیامت کے دن۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ حقیقی مفلس کون ہے؟ حقیقی مفلس؟ تو صحابہ نے عرض کیا جیسے ہم سمجھتے ہیں بھئی مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے۔ صحابہ نے بھی یہ عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو، بلکہ حقیقی مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا حضور اللہ پاک کے پاس لایا جائے گا اس حال میں کہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، نماز، روزہ، حج، عمرہ، عبادات، صدقہ، خیرات، بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن دوسری طرف اس نے لوگوں کے حق تلفیہ کی ہوگی، کسی کے میراث کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال دبا لیا ہوگا، کسی کی غیبتیں کی ہوگی۔ وہ حقدار آ جائیں گے، اے اللہ ہمیں اس سے ہمارے حق دلوائیے۔ اب وہاں پر تو آپ کو معلوم ہے کہ روپے پیسے کا تو معاملہ نہیں ہوتا کہ پیسے لے کے اس کو دے دیا جائے، وہاں کیا ہوگا؟ اعمال۔ اللہ پاک اس کی نیکیاں اٹھا کے حقداروں کو دیں گے۔ اب حقدار آ گیا، اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، وہ اس کی نیکی اٹھا کے جتنا حق تھا اتنی نیکیاں اس کو دے دی، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، نیکیاں اٹھا کے حقداروں کو دیں گے۔ عبادات اس نے بہت کی ہوگی، لیکن دوسری جانب اس نے لوگوں کی حق تلفیہ کی ہوگی، اس کے معاملات خراب ہوں گے، لین دین کا معاملہ خراب ہوگا، لوگوں کے حق، میراث، وراثت، دوسرے معاملات میں اس نے خرابی کی ہوگی، تو اس کی نیکیاں اٹھا کے دیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیوں کا جو پلہ ہوگا وہ خالی ہو جائے گا۔ لیکن حقدار اب بھی باقی ہے، اب بھی لوگ آ رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب اگر حقدار آیا کہ اللہ اس نے میرا حق دبایا تھا، میرا مال قبضہ کر لیا تھا، تو اس کا گناہ اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں بدلے میں ڈالا جائے گا۔ اب دوسروں کے جو حقدار آ رہے ہیں ان کے گناہ اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھر جائے گا، اور اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو کھینچ کر جہنم میں لے جا کے ڈال دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حقیقی مفلس ہے۔ آیا کس حال میں؟ کہ نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا، جہنم میں اس حال میں ڈالا جا رہا ہے نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا کس لیے؟ لوگوں کے حقوق مارنے کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے عبادت نہیں کی، اس نے نمازیں بھی خوب پڑھی، اس نے تہجد بھی پڑھے، اس نے نوافل بھی پڑھے،
اس نے نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا، اس نے صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کیا، لیکن مسئلہ خراب کیوں ہوا کہ دوسری جانب اس نے لوگوں کے مالی حقوق اور اس طرح کے جو واجب حقوق تھے اس میں ڈنڈی ماری، گڑبڑ کی، کسی کا میراث دبا لی، کسی کا مال دبا لیا، کسی کی غیبتیں کر لی، اس سے معاملہ خراب ہوا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو میراث کا بھی معاملہ ہے یہ تو حق ہے نا، حق العباد ہے، تو اس میں کتنے احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال کا وقت قریب تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، آپ اس کے سرہانے بیٹھے اور جیسے تلاوت وغیرہ تلقین وغیرہ یہ کرتے رہے۔ قریب میں چراغ جل رہا تھا تو یہاں تک کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں اور ورثاء رشتہ دار بھی موجود تھے، جیسے اس کا انتقال ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ اس کے اہل و عیال نے کہا حضرت یہ تو انتقال ہوا، اب تو روشنی کی زیادہ ضرورت ہے اور اس موقع پہ آپ نے چراغ بجھا کے اندھیرا کر دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل میں دیکھیں پہلے یہ اس کی وراثت نہیں تھی، اس کی چیز تھی، جل رہی تھی، یہ زندہ تھا، جیسے اس کا انتقال ہوا یہ چراغ بھی اس کے میراث میں شامل ہو گیا، تو اب ہمارے لیے تمام ورثاء کی اجازت کے بغیر اس کا جلانا جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے بجھا دیا۔ اب تو یہ سب ورثاء کا حق ہے نا، اور ہم کس طرح کرتے ہیں؟ اب انتقال ہو گیا، پیسہ اٹھا کے بڑی بڑی دیگیں منگائی جا رہی ہے، بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہے، اب نہ تقسیم ہوئی ہے، نہ قرضے الگ کیے ہیں، باقی معاملات اپنی جگہ، اور یہ سب وراثت ہے، لیکن اٹھا کے بے دردی سے اس مال کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ ایصال ثواب ہم ضرور کریں، جتنی تلاوت کر سکتے ہیں مرحوم کے لیے، ذکر اذکار تسبیحات جو نیک اعمال ہے، لیکن بھئی جب یہ مال جو ہے یہ میراث ہے، اس میں مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ صرف اگر باقی بھائی بھی ہیں میں نے اس کے پیسے اٹھا کے بھئی چلو بھئی یہ اس ادارے میں دے دو، یہ اس میں اب وصیت کی تھی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن باقی جو میراث ہے اس میں کسی کو حق نہیں ہے، بلکہ اس کی شرعی تقسیم ہوگی۔ میں اس پہ بیجا سخاوت نہیں کر سکتا کہ ایک کو اٹھا کے دے رہا ہوں دوسرے کو۔ تو یہ مسائل آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے سارے۔ تو خاص طور پر مرحومین کی جو میراث ہوتی ہے اس کی شرعی طور پہ تقسیم نہیں ہو پاتی، بلکہ اس میں غلط طور پہ تصرف ہو جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ لے لیتا ہے، کوئی دکان پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی زمین پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، کوئی مکان پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، جس کے ہاتھ جو آیا بس لے لیا۔ یتیموں کا حق ہم مار لیتے ہیں، نابالغ بچوں کا حق ہم مار لیتے ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ کمزور ہیں، ان کا حق مار لیے، یہاں تک کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہوئے کمزور ہوئے ان کا ہم پر بس نہیں چلتا، ہم ان کو بھی محروم کر دیتے ہیں۔ کتنا آج انسان جو ہے بے حس ہو چکا ہے مال کے لیے کہ دوسروں کے حقوق ہم گردن پر لے کر قبر میں جا رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک اور حساس ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے بعض اکابرین نے، بزرگوں نے اس کا بھی اہتمام کیا کہ اگر ان کے بڑوں میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے میراث تقسیم نہیں کی، میں نے واقعہ بھی سنایا، انہوں نے اس کا بھی حساب لگایا، اور حساب لگا کر کیا کیا، اس کی بھی تقسیم کی فکر کی۔ تو بہرحال ایک تو اس میں اگر ایسا کوئی بھی معاملہ آئے، اور ایک عالم کا واقعہ میں نے پڑھا، انہوں نے لکھا کہ میرے والد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مرید تھے، تو ہمارے خاندان میں اگر کسی کا انتقال ہوتا تو میرے والد کی عادت تھی، والد بھی عالم تھے، اس گھر کے باہر جا کر بیٹھ جاتے، اب سمجھ رہے ہیں نا، اور کہتے بھئی مرحوم کا جتنا مال تھا گھر میں وہ سب باہر لے آؤ، میرے پاس لے آؤ، میرے پاس لے آؤ، تاکہ میں اس کے شرعی حصے بنا کے ورثاء میں تقسیم کر دوں۔ ایک فکر ہوتی ہے نا کہ یہ میرا خاندان ہے، ان کو علم نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کا حق مار لے، تو میں یہ حق تقسیم کر کے ان کو گناہ سے بچا لوں۔ دوسروں کو بھی گناہ سے بچانے کی فکر تھی، جائے کہ میں خود ہی جو ہے دوسروں کا مال ہڑپ کر جاؤں۔ تو بہرحال اس میں انسان فکر کریں، احتیاط کریں، علماء سے، مفتیان سے رجوع کریں، اور بہنوں کا حصہ ہے اس کے ادائیگی کی فکر کریں، نابالغ بچے ہیں ان کے حصے الگ کر لیں، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ چاہے
بڑی بڑی زمینیں ہوں چاہے ایک معمولی سوئی ہو، سب میں ورثہ کا برابر کا حق ہوتا ہے، اپنے اپنے حقوق ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہر ایک چیز کی شرعی تقسیم ہوگی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ والسلام۔ ہمارے یہاں کے پرانے نمازی صاحب الحق صاحب کے بیٹے کا گزشتہ کل انتقال ہوا تھا، دعا فرمائے اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے، جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔